ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی میں، ویسٹ بینک میں، رام اللہ میں اور فلسطین کے دوسرے علاقوں میں جشن کا ماحول ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہے، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، اور اس جشن کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 16 مہینوں سے جاری لڑائی اب بند ہو چکی ہے، سیز فائر کا دور شروع ہو چکا ہے، جنگ بندی کے معاہدے پر عمل کیا جا رہا ہے اور فلسطینی جشن منا رہے ہیں کیونکہ اس معاہدہ میں، اس سیز فائر میں ان کو جیت ملی ہے، ان کی فتح کا پرچم لہرایا گیا ہے اور اسرائیل کو بدترین ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جنگ بندی کے معاہدہ پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے حماس نے 3 اسرائیلی قیدیوں کو ریلیز کیا اور یہ تینوں اسرائیلی قیدی خواتین پر مشتمل تھی۔ شام کو حماس نے اسرائیلی خواتین قیدیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کیا۔ ریڈ کراس نے ان تینوں خواتین کو لے کر اسرائیل کی سرحد کے نزدیک IDF کے حوالے کیا۔ IDF نے اس خبر کو کنفرم کیا۔ اس کے کئی گھنٹوں کے بعد تقریباً رات کے 2 بجے اسرائیلی جیلوں سے فلسطینی خواتین کو رہا کیا گیا اور 3 اسرائیلی قیدیوں کے بدلے میں 90 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا، جن میں تقریباً 70 کی تعداد خواتین کی ہے اور اس میں 19-20 بچے شامل ہیں۔ تو یہ جنگ بندی کے معاہدے کی پہلی کھیپ تھی اور دونوں طرف سے اس پر عمل کا دور اب شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی اور ویسٹ بینک میں جشن منایا جا رہا ہے۔ جب ویسٹ بینک کے علاقوں میں بس پہنچتی ہے جس میں فلسطینی خواتین شامل تھی تو ان کا جھنڈوں سے استقبال کیا جاتا ہے، وہ نعرہ لگاتے ہیں اور خوشیاں منائی جاتی ہے، اور جو رپورٹس آئی ہے، جو اس کی تعبیر کی گئی ہے، اس میں لکھا گیا کہ اسرائیلی جیلوں سے فلسطینی خواتین سمیت 90 اسیران کو لے کر 2 بسیں رات 2 بجے مقبوضہ مغربی کنارے سے ایک بڑے استقبالی ہجوم کے درمیان سے گزرتے ہوئے پہنچی۔ یہ پیر کی صبح سے پہلے کا وقت تھا جب ایک نئی صبح کی نوید مل رہی تھی۔ اسرائیلی جیلوں میں بدترین حالات میں نظر بند رہنے والی فلسطینی خواتین بسوں کے رکنے اور دروازے کھلنے کے بعد باہر آئیں تو ان کے اہل خانہ، بچے اور دوسرے رشتہ دار جمع تھے۔ یہ ایک آنسوؤں سے بھرا ہوا خوشی کا منظر تھا جب یہ اسیر فلسطینی مائیں اور بیٹیاں اپنے رشتہ داروں سے گلے مل رہی تھی۔ فلسطینی بچوں نے اس وقت بھی مزاحمتی تحریک حماس کے پرچم اٹھا رکھے تھے، ان کی زبان پر نعرے تھے، ہاتھوں میں پرچم، اور وہ پرجوش انداز میں بسوں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ دوسری جانب فلسطینی خوشی میں آتش بازی کر رہے تھے۔ عام طور پر یہ اس طرح کی جو آتش بازی ہے خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، لیکن سوموار کے دن فلسطین کے ویسٹ بینک اور غزہ کا جو آسمان تھا بالکل روشن تھا، پٹاخے بازی ہو رہی تھی اور جشن منایا جا رہا تھا، کیونکہ لمبے عرصے کے بعد فلسطینی خواتین کو اسرائیلی جیلوں سے آزادی ملی ہے۔ قدس نیوز نیٹ ورک نے ایسی بہت ساری ویڈیو کلپ شیئر کی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ جب یہ خواتین پہنچتی ہے تو لوگ جشن منا رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ ادھر اسرائیل میں بھی جب یہ قیدی پہنچ رہی ہے تو ان کا بھی استقبال کیا جا رہا ہے، اور جو سب سے اہم بات ہے، حماس نے ایک ویڈیو شیئر کیا جس ویڈیو میں دیکھا گیا، یہ ویڈیو 2 منٹ کی ہے، جس میں اسرائیلی قیدیوں کو حماس نے ریڈ کراس کے حوالے کیا۔ حماس کے جو فائٹرز ہیں، ان کے جو مجاہدین ہیں، باضابطہ ہتھیاروں میں چہرہ کو چھپائے ہوئے وہ نظر آتے ہیں، اپنے لباس میں، اپنے ڈریس کوڈ میں وہ ملبوس ہیں۔ کئی گاڑیوں سے وہ آتے ہیں اور راستے کے دونوں طرف ہجوم ہے۔ اس کے بعد ریڈ کراس کے پاس حماس کے فائٹرز پہنچتے ہیں، ریڈ کراس کے حوالے قیدیوں کو کیا جاتا ہے۔ اس وقت کا منظر دکھایا گیا کہ جو اسرائیلی خواتین ہیں ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، ان کے لباس اور کپڑے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے بالکل نئے کپڑے پہن رکھے ہیں، اور جو ان کا اپنا اسٹائل ہے کپڑا پہننے کا اسرائیل میں، وہی کپڑے وہ خواتین پہنے ہوئی ہیں، ان کو کوئی دوسرا کپڑا پہننے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان خواتین کو حماس کی قید میں رہتے ہوئے 15 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے ان خواتین کو قید کیا تھا، اور جب ان کو رہا کیا جا رہا ہے 15 مہینوں کے بعد، تو یہ حماس کے ساتھ مسکرا رہی ہے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک تھیلا بھی دیا جا رہا ہے جس میں عموماً یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس تھیلے میں پانی کی بوتل ہو سکتی ہے، کھانے کی کچھ چیزیں ہو سکتی ہے، اور یہ خواتین مسکرا رہی ہے۔ ان کے چہرے پر ذرہ برابر شرمندگی نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، یا غم کا تاثر نہیں مل رہا ہے، یا کسی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کیفے سے کھا پی کر نکل رہی ہے، یا کسی مووی ہال سے انجوائے کر کے جا رہی ہے، ایسا سین ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ حماس نے
کس طرح قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، حماس نے کس طرح قیدیوں کا خیال رکھا، حماس نے کس طرح قیدیوں کو ان کی مرضی کے مطابق زندگی جینے کا حق دیا، حماس نے ان کو ڈریس چینج کرنے پر مجبور نہیں کیا، ان کو کپڑا چینج کرنے پر مجبور نہیں کیا، ان کو لائف سٹائل چینج کرنے پر مجبور نہیں کیا، یا ان کو دھرم تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ تو یہ حماس کا کریکٹر ہے، کردار ہے، اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا میں نہیں دکھایا جا رہا ہے، اس پہلو پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ اب تصویریں دیکھیں گے، ویڈیو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ 15 مہینہ بلکہ 15.5 مہینہ کہہ لیجئے، اتنا لمبا عرصہ جیل میں قید میں رہنے کے بعد اگر خواتین نکلتی ہے تو ان کے چہرے پر اس طرح کی مسکراہٹ۔ دوسری طرف جو فلسطینی خواتین کو رہائی ملی ہیں اور جب وہ اپنے رشتہ داروں سے ملی ہے تو وہاں بھی جشن کا ماحول ہے، ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی ہے، اور ایک تصویر آئی ہے ندا صلاح کی جو ویسٹ بینک سے تعلق رکھتی ہے، اور جب وہ اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچتی ہے تو جشن منایا جا رہا ہے، خوشیوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور تصویر آئی ہے، اور یہ تصویر بھی ویسٹ بینک کے علاقہ کی ہے، جہاں ایک نوجوان بچہ آتا ہے اور اپنی فیملی سے ملتا ہے تو لوگ جشن مناتے ہیں، اور اس نوجوان بچے کا نام ہے آدم الحدرہ۔ تو آدم الحدرہ یروشلم سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ جشن منا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے جو بال تھے، ان کی جو داڑھی کے بال تھے وہ بڑے ہو گئے تو نائی آ کر کے اس کی کٹائی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور تصویر سامنے آئی ہے جس میں بسوں میں جو خواتین ہیں، جو قیدی ہیں، وہ جشن منا رہی ہیں اور یوں اپنے ہاتھوں کا اشارہ کر رہی ہے، جیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جیت کی علامت ہے۔ اور قدس نیوز نیٹ ورک کی تفصیل کے مطابق 69 یعنی 69 خواتین کو اور 21 بچوں کو اسرائیلی جیل سے رہا کیا گیا ہے۔ اس طرح کچھ اور بھی تصویریں سامنے آئی ہے۔ ایک اور جو اہم تصویر ہے وہ ہے پاپولر فرنٹ آف دی لبریشن پیلسٹائن گروپ کی لیڈر رہی ہے خالدہ جرار، اور یہ کافی ضعیف ہو چکی ہے، ان کو بہت پہلے اسرائیل نے گرفتار کیا تھا، تو ان کو بھی رہا کیا گیا ہے اور یہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ جشن منا رہی ہے، خوشیوں کا اظہار کر رہی ہے۔ کچھ تصویریں غزہ پٹی سے آ رہی ہے کہ بچے اپنے اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں، اپنی چیزوں کو تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ سیز فائر کا، جنگ بندی کا غزہ پٹی میں آج دوسرا دن ہے، تو عوام لگاتار اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہی ہے، اپنی چیزوں کو دیکھ رہی ہے کہ ان کی چیزیں ہیں نہیں ہیں، اور جو پورا منظر ہے بھیانک ہے، تباہ کن ہے، لیکن ان کے حوصلوں میں کمی نہیں آئی ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کے سب جشن منا رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، اور لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جیت ملی ہے۔ اور اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ فلسطین کی جو گروپ صحیح سے نمائندگی کر رہا ہے، جو گروپ فلسطین کی قیادت کر رہا ہے، وہ حماسی ہے۔ غزہ پٹی کے بدلے میں اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہوا، اور بدلے میں زیادہ تر جو رہائی ہو رہی ہے وہ ویسٹ بینک کی خواتین کی، دوسرے علاقوں سے تعلق رکھنے والوں کی۔ تو حماس کی توجہ صرف غزہ پٹی پر نہیں بلکہ پورے فلسطین پر ہے، قبلہ اول کی آزادی پر ہے، اور جو جشن کا ماحول ہے غزہ پٹی میں اور فلسطین میں لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ ادھر حماس کا ایک اور بیان سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ اب اگلا جو تبادلہ ہوگا قیدیوں کو وہ 1 ہفتے بعد ہوگا، یعنی 7ویں دن ہوگا، سنیچر کے دن، اگلے سیٹرڈے کو۔ تو یہ پہلی کھیپ تھی، حماس کی طرف سے 3 اسرائیلی ہوسٹیج کو ریلیز کیا گیا، وہ تینوں کی تینوں خواتین شامل تھی، اور اسرائیل کی طرف سے 90 قیدیوں کو رہا کیا گیا جس میں 69 خواتین شامل ہیں، 21 بچے شامل ہیں۔ اب قیدیوں کا جو تبادلہ ہوگا اگلے کھیپ کے طور پر یا اگلے مرحلہ کے طور پر، تو وہ اگلے سنیچر کو ہوگا، دونوں طرف سے قیدیوں کا تبادلہ۔ اور اس بیچ ابو عبیدہ نے باضابطہ ایک ویڈیو جاری کر کے تمام ثالثی ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل کو مجبور کرے جنگ بندی کے معاہدہ پر عمل کرنے کے لیے، سیز فائر پر عمل کرنے کے لیے۔ اگر اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کے سمجھوتہ کی مخالفت ہوتی ہے، اگر اسرائیل کی طرف سے ہوسٹیج کو جہاں رکھا گیا ہے ان جگہوں پر حملہ کیا جاتا ہے، تو پھر اسرائیل کو حملے کی صورت میں سامنا کرنا پڑے گا، اسرائیل پر حماس کا حملہ شروع ہو جائے گا، القسام بریگیڈ اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ تو ابو عبیدہ نے باضابطہ ویڈیو جاری کر کے ٹیلی گرام چینل کے ذریعے اپیل کی ہے ثالثی ممالک سے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ بنائے رکھیں، زور بنائے رکھیں کہ اسرائیل کی طرف سے کسی بھی طرح کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیل لگاتار یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے دم پر اپنے ہوسٹیج کو، قیدیوں کو آزاد کرا لے، ابھی تک اسرائیل کو اس میں کامیابی نہیں مل سکی ہے، اور ابھی بھی اسرائیل کے لیے اس مقصد میں، اس ایجنڈا میں کامیاب ہونا
بہت مشکل لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے غزہ پٹی کا ایک نقشہ بھی جاری کیا ہے۔ کچھ علاقوں میں اسرائیل نے فلسطینیوں کو جانے سے روک دیا ہے، اس کو ڈینجرس بتایا گیا ہے، اور زیادہ تر جو یہ جگہیں ہیں یہ وہی جگہیں ہیں جہاں اسرائیلی آرمی موجود ہے۔ اسرائیل نے بفر زون بنا رکھا ہے، اسرائیل کے ہتھیار موجود ہے۔ غزہ پٹی سے کچھ اور تصویریں سامنے آ رہی ہے۔ ملبہ میں جس طرح فلسطینیوں کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کی چیزیں ٹوٹی ہوئی ہے، ان کی گاڑیاں ٹوٹی ہوئی ہے، اسی طرح ملبہ کے نیچے سے اسرائیل کا جو ٹینک ہے، ان کے جو اسلحہ ہے، ان کے جو جنگی ساز و سامان ہے، اسرائیل کی جو فوجی گاڑیاں ہیں وہ بھی ملبوں کے تلے دبی ہوئی ہے، وہ بھی ملبوں میں ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو ملبہ سے صرف فلسطینیوں کے گھر ٹوٹے ہوئے نہیں مل رہے، بلکہ ملبہ میں اسرائیل کے ٹینک بھی ٹوٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حماس کی انتظامیہ نے ایک اور فوٹو شائع کیا جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ان کے تمام تر ہیلتھ سیکٹر کو، تمام تر ڈیفنس سیکٹر کو اور تمام طرح کی چیزوں کو، ہر طرح کی گاڑیوں کو تباہ و برباد کرنے کا کام کیا ہے۔ جنگ بندی کا جو پہلا مرحلہ ہے، اس پہلے مرحلے میں حماس کی طرف سے 33 اسرائیلی قیدیوں کو یا ہوسٹیج کو ریلیز کیا جائے گا، اور اس کے بدلے میں اسرائیل کی طرف سے 2000 فلسطینی قیدیوں کو ریلیز کیا جائے گا، اور ان 2000 فلسطینی قیدیوں میں 250 ایسے قیدی بھی شامل ہیں جن کو عمر قید کی سزا اسرائیلی عدالت کی طرف سے دی جا چکی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر آپ فالو کر لیجیے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔